23 مارچ 1931 شہید۔ برٹش انڈیا کے عظیم سپوتوں میں سے ایک عظیم سپوت بھگت سنگھ کی زندگی پر بیسڈ مووی ہے۔ اس مووی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انگریز سامراج کو برٹش انڈیا سے نکلنے پر مجبور کیا بھگت سنگھ اور اس جیسے بے شمار نوجوانوں کی قربانیوں نے۔ اس مووی کا ہر سین ہی ولولہ انگیز اور فکر انگیز ہے۔ اس مووی کا پیغام عالمگیر ہے۔ اس مووی میں ہر اس فرد کے لیے رہنمائی ہے جو اپنی قوم کو سامراجی قوتوں کی غلامی کے پنجے سے آزاد کرانا چاہتا ہے۔ اس مووی کے مختلف سینز کو دیکھ کر بے ساختہ مختلف خیالات ذہن میں آتے ہیں اور مختلف جذبات پیدا ہوتے ہیں، جیسے جو افراد محب وطن اور محب قوم ہوتے ہیں وہ اپنے قومی مفادات کو اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر رکھتے ہیں۔ قومی مفادات کے حصول کے لیے ذاتی مفادات کی قربانی دینے سے بالکل نہیں گھبراتے۔ ایسے افراد ہی قومی لیڈر کہلاتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ افراد جو ذاتی مفادات کو اپنے قومی مفادات پر بالاتر رکھیں، اپنے وطن اور قوم کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوں، وہ افراد چور، ڈاکو اور لٹیرے تو ہو سکتے ہیں، قومی لیڈر نہیں۔ استحصالی قوتوں نے اپنے استحصال کو دوام بخشنے کے لیے نوجوان نسل کو مختلف فضول کاموں میں مشغول کر دیا ہوا ہے، جیسے میوزک، فلمز، ویڈیو گیمز اور کرکٹ وغیرہ۔ وہ قومیں جو اس استحصال سے نکلنا چاہتی ہیں، ان کو بالخصوص ان قوموں کے اساتذہ کرام کو اپنے بچوں کو ان فضول کاموں میں پڑھنے سے بچا کر ان کو انقلاب کی شاہراہ پر چلنے سے متعلق مختلف چیزیں سکھانا ہوں گی، پڑھانا ہوں گی۔ مسلمانوں کے پاس تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مبنی میتھڈالوجی آف محمڈن ریولوشن موجود ہے۔ تحریک پاکستان کے نامور کارکن اور لفظ پاکستان کے خالق چودھری رحمت علی، جو قائد اعظم کے کھوٹے سکوں سے اپنی جان بچانے کے لیے پاکستان سے بھاگ گئے اور ان کو انگلینڈ میں عارضی طور پر دفن کیا گیا۔ معلوم نہیں پاکستان کے حکمرانوں کو ان کے جسد خاکی کو واپس لانے کا خیال کب آئے گا، وقت کب ملے گا۔ بچے اپنے بچپن میں جو کچھ دیکھتے ہیں اور جو کچھ سنتے ہیں، بچپن میں یہ دیکھا گیا اور سنا گیا ان کے مستقبل کی زندگی کے تعین میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیں، بچے اپنے بچپن کے سنے اور دیکھے گئے واقعات کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہیں عالم اسلام کی ایک عظیم مسلمان خاتون زینب الغزالی اور ان کی آپ بیتی زنداں کے شب و روز۔ وہ نوجوان جو اس وقت امریکہ، کینیڈا اور دیگر یورپین ممالک میں رہ رہے ہیں اور ساتھ ہی اپنی قوم اور اپنے ملک کی حقیقی آزادی کا خواب بھی دیکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ یورپ کی لگژریس لائف کو چھوڑ کر اپنے وطن واپس آئیں اور اپنے وطن پر لٹیروں، ڈاکوؤں اور چوروں کے راج کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، یا پھر اپنے وطن کی حقیقی آزادی کے لیے کام کرنے والوں کو فائنینشلی سپورٹ کریں تاکہ ان کے پیارے وطن پر چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کا راج ختم کیا جا سکے۔ میں یہ خیال آتا ہے کہ جس طرح ایک فوجی کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ وہ اس پر پھینکے گئے ہینڈ گرنیڈ کو بجلی کی سی تیزی سے اٹھا کر فوراً واپس اپنے دشمن پر پھینک دے، اسی طرح ایک انقلابی جماعت کو اپنے کارکنوں کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ اگر ان پر پولیس یا کسی اور ادارے کے افراد حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ بھاگنے کی بجائے ان کے اسلحے کو ان سے چھین کر ان پر ہی استعمال کریں۔ اس طرح انقلابی جماعت کے کارکنوں کے جانی نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔
اگر کسی ملک میں کوئی جماعت یا گروہ کسی استحصالی، ظالم اور جابر حکومت کے ظلم، جبر اور استحصال کے خاتمے کے لیے جد و جہد کر رہا ہو تو وہاں کے لوگوں کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس گروہ یا جماعت کے خلاف جو کچھ بھی سرکاری ذرائع ابلاغ سے کہا جاتا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ جس طرح تعلیم یافتہ مائیں ایک تعلیم یافتہ معاشرے کی تخلیق میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں، اسی طرح انقلاب کے جذبے سے سرشار مائیں ظلم، جبر اور استحصال سے پاک معاشرہ قائم کرنے میں بنیادی کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ مجھے انقلاب کے جذبے سے سرشار مائیں دیں، میں آپ کو ظلم، جبر اور استحصال سے پاک معاشرہ دوں گا۔ واقعی جب استحصال، جبر اور ظلم پر بیس نظام پر پلنے والے افراد، گروہ یا حکمران استحصالی، جابرانہ اور ظالمانہ نظام کے خاتمے کا خطرہ محسوس کرتے ہیں تو وہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ نہتے لوگوں بالخصوص بچوں، بوڑھوں اور خواتین کو بھی ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے سے دریغ نہیں کرتے۔